ممبر رسول اللہ فروز کیا تھا لائق سجز و تکریم علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قرآ جملہ مفتیان کرام بالخصوص نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، شاعر اہل سنت مداح خیر الانام بھائی محمد علی فیضی صاحب قبلہ، جملہ ارباب منبر، جملہ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ از بہر خدا امدادکم، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد ملک القبا امدادکم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مددکم 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 یا معین الدین چشتی، قادری یمن علیہ یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے، اور شروع سے آخری تک یہ کے بعد دیگرے نعت و منقبت اور تقریر ملاحظہ فرمائی۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارے ہم سبق ساتھی، مدرسے کے ساتھی، حضرت علامہ مولانا مفتی نبیل احمد صاحب قادری سے ایک بڑے مدت کے بعد ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کے عمر میں پھر پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بتا دیا تھا بھائی محمد علی فیضی صاحب نے کہ اس وقت کس منزل میں ہم ہیں، اور ہم نے صدر صاحب سے آتے ہی کہا تھا کہ حادثہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں تھی آنے کی، اور عذر بھی ہو سکتا تھا اگر ہم فوٹو وغیرہ دے دیتے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے محمد علی بھائی کہ اگر ہم ان کو مطمئن کر دیتے تو ہم قوم کو مطمئن نہیں کر پاتے، اور قوم ان کو بولتی کہ شاید آپ نے جھوٹ بولا ہوگا، اور ہر کسی کو فردن فردن جا کے نہ تو یہ ہماری بات سنوا سکتے تھے اور نہ ہی حالات بتا سکتے تھے۔ میں یہ سوچ کے آیا کیوں نہیں چلیں، ضرور چلیں، تاکہ حاضری بھی ہو جائے، وعدہ بھی پورا ہو جائے،
صدر صاحب سے ایک وعدہ ہوا تھا کہ جلدی ہمیں فارغ کر دیں تاکہ ہم پہنچ جائیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی کوشش کی اپنی سی، پھر بھی مجھے پہلے وقت دیا۔ میں ایک بات کہوں کہ اگر کوئی عذر پیش کرے تو عذر مان لیا کرے۔ بچے وہی جھوٹ بولتے ہیں جن بچوں کو سچ بولنے پہ ماں باپ مارا کرتے ہیں۔ ماحول ایسا نہ بنائے کہ آدمی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو۔ کسی کی بھی مجبوری کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے حالات ہیں، ورنہ بندہ سیدھی بات کہتا شاید کہیں زیادہ پیسے مل گئے ہوں گے اس لیے وہاں چلا گیا ہوگا۔ پیسے کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے اپنوں سے زیادہ پیسے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ پیسہ محنت سے خریدا کمایا جا سکتا ہے، لیکن اپنی محنت سے نہیں، رب کی قدرت سے ملا کرتے ہیں۔ آئندہ کبھی بھی میں چونکہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک کی آواز پہنچے، کوئی بھی بندہ کسی سے عذر اپنا رکھے تو مان لینا چاہیے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے سے خطا ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے، رب معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم معاف کرنے تیار نہیں ہوتے۔ کچھ چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ بس میری ڈیوٹی ہے، کچھ دیر کے لیے حضرت نے فرمایا بولنا ہے، میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، حضور کی میلاد کے صدقے میں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج یہ حضور کی ولادت کی محفل سجی اور انجمن ثنائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھیں کہ حضور کی توجہ محفل کی طرف ہو گئی ہے۔ بات حضور کی ہو اور بندہ پھر بھی اپنے خیالات میں ڈوبا رہے تو پھر اسے مولوی میں نہیں، اپنے اندر کمی تلاش کرنی چاہیے۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پٹنہ کی زمین ہے، قابل لوگ یہاں رہتے ہیں، محنتی لوگ رہتے ہیں پٹنہ کی زمین پہ، اور قابل لوگ یہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ 1:30 بجے آپ کا بیٹھے رہنا یہ آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی بیٹھک، جہاں تک میں سمجھتا ہوں تقریباً 10 بجے سے آپ بیٹھے ہوں گے، 9:30 10 بجے سے آپ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اتنی لمبی بیٹھک کوئی بریانی اور کوئی مرغے کے لیے تو نہیں لگا سکتا نا، کوئی جذبہ ہے جس نے یہاں بیٹھا رکھا ہے۔ پھر خیال آتا کہ نہیں ہماری اوقات کیا جو ہم آتے یا یہ بیٹھ پاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ کوئی بھائی محمد علی کے لیے، نہ کوئی میرے لیے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے جائیں گے، اور کتنے آئے آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے آیا کر کے چلے گئے اور چلے جائیں گے۔ لیکن بڑی پیاری بات کہی تھی، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، اس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے۔ ہندوستان کا بہت بڑا شعر کہنے والا شخص بھائی محبوب گوہر صاحب کی شکل میں بیٹھا ہو، جس نے سوانح اعلیٰ حضرت منظوم تحریر کی ہو، میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے شعر پڑھنا یہ تو گنجائش رکھتا ہے، لیکن اپنے شعر کہنا ہم جیسوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کہنے بھی نہیں آتے۔ لیکن ایک بات بڑی پیاری کہی تھی کسی نے، کہا تھا کہ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ جو محفل سجی ہے، جو دیوانوں کا ہجوم ہے، یقیناً حضور کی کرم پر بیٹھا ہوا ہے۔
हुजूर ने बुला रखा है। मैं सबसे पहले अराकीन कमेटी को और तमाम पटना के अफराद को सबसे पहले हुजूर की विलादत की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हुजूर की आमद का हम सबको सदका अता फरमाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो कुछ ना हो। ये हम आपसे बार बार इसलिए नहीं पढ़वाते कि हमारी शान में चार चांद लग जाए। हमारी कोई शान नहीं है, कोई शान नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ इतनी हकीकत है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आपसे सिर्फ इसलिए पढ़वाया जाता है ताकि आपका नाम भी हुजूर के सनाखानों में आ जाए, ताकि कयामत में जब हुजूर के सनाखानों को सदा लगे तो सबसे आगे हसन हो, उसी लाइन में पीछे बरेली के अहमद रजा खान हो, फिर साथ में ऐसे ऐसे सना खान हो, फिर इनके पीछे हम जैसे भी सारे गुलाम सना खानों की लिस्ट में आ जाए। कोई कहे मौलवी ये तो ड्यूटी से रोज नात पढ़ते हैं, बड़े बड़े कलाम पढ़ते हैं, कई कई घंटे हुजूर की नात पढ़ते रहते हैं, तो ये तो आ सकते हैं, हमारी गिनती कैसी। तो कभी कभी ख्याल आता है कि जब मिस्र में हुस्न यूसुफ की बोली लगी तो जहां अमीर खरीदार बन के आए थे वहां भीड़ में एक बूढ़ी भी आई थी। उसने धक्का मुक्की की, हटाया, दबाया, बचाया, रास्ता दो, कौन है? तो मुझे भी यूसुफ तक जाना है, क्या करेगी? मैं भी खरीदारी का दावा रखती थी। लोगों ने कहा तू हालात से तो कमजोर लग रही, तू खरीदेगी यूसुफ को? क्या है तेरे पास? उसने कहा पूरे 5 सेर रुई का काता हुआ धागा लेके आई। लोग कहने लगे तू धागे से खरीदेगी? कहा ऐलान हुआ कि यूसुफ को वो लेके जाएगा जो सारी कमाई लेके आएगा। बूढ़ी कहने लगी मेरी तो सारी कमाई है। किसी ने कहा वो देख अमीर मिस्र की सारी दौलत पल्ले में आ गई है, लेकिन यूसुफ के हुस्न का हम पल्ला ना हो सकी है, तू क्या खरीदेगी? उसने कहा जाने तो दो, कम से कम उनके खरीदारों की लाइन में तो लग जाऊं। कहा क्यों? ताकि कयामत में जब अल्लाह यूसुफ के खरीदारों का नाम लेगा तो कम से कम मुझ गरीब का भी उन खरीदारों में नाम आ जाए। भाई जरूरी नहीं है कि किसी ने महीनों के चिल्ले काटे हो तब खुदा को प्यारा है। खुदा की कसम कभी कभी नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करती है। सदियों की नेकियां, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हुजूर की महफिल में जाके बैठे, महबूब गोहर भाई, मोहम्मद अली फैजी भाई, सदर साहब जुमला उलमा, मुफ्ती साहब क़िबला, तवज्जो फरमाइए। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि हालात मुल्क के बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, और इत्तेहाद मिल्लत के नाम पे जलसे कर रहे हो। इससे पहले जरूरी ये था कि उन लोगों के खिलाफ आवाज न उठाई जाती जिसने मुस्तफा के मिलाद का झंडा लगाया था। तो समझे, बस मेरी बात समझने की कोशिश करें। और मुझे परवाह नहीं है कोई बुलाए या ना बुलाए, पाए मोरा नंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। शुक्र है हमने ताज शरिया की जूतियां उठाई, किसी दलाल की नहीं उठाई है। मैं ये चिप्टी करके आपको राजी करके पैसे लेके जा सकता हूं, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला ये हक नहीं है मिंबर का। मैं कह के जाना चाहता हूं, बाद में इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस करते उलमा के मशवरे के बाद, उससे पहले लाजिम था कि जब किसी सुन्नी ने झंडा लगाया दूसरा टोपी दाढ़ी लेके आके कहने लगा ये शिरक है। हाँ, 12 साल रोटी खा के उस रोटी को भी खराब कर देते, शिरक भी नहीं कहा जाता, शिरक। एक वक्त का खाना मदरसे का कितना महंगा होता है हम लोग जानते हैं, हमने मदरसों में दिन गुजारा। 12 साल रोटी खा के कह रहा शिरक। अभी इसे सबर और सुकून का फर्क ही नहीं मालूम, शीन की हरकत का नहीं पता, शिरक कहते हैं। जब आप एक टोपी वाला झंडा लगा रहे, दूसरा टोपी वाला उसे बिदअत कह रहा है, तो तीसरा देखने वाला क्या कहता है? बताया जाए मुझे, क्या समझेगा तीसरा बंदा?
یہ ہماری صفوں میں اتفاق ہے؟ کیا اس جھنڈے پہ کفر لکھا ہے؟ کسی کی تصویر بنی ہے؟ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، میں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا، جس کے آنگن میں بیٹی مسکراتی ہے نا، ہم اس انسان پہ لازم ہے کہ وہ 12ویں تاریخ میں میرے نبی کا نام کا جھنڈا لگائے۔ میں نے مسلمان نہیں کہا، سنی بھابی نہیں، جس کے بھی آنگن میں بیٹی مسکراتی ہو اس پہ لازم ہے وہ 12ویں تاریخ کو میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے۔ آج جو آنگنوں میں بیٹیوں کی کلکاریاں موجود ہیں، آج جو بیٹیاں مسکرا رہی ہیں، آج جو بیٹی جیسی دولت آپ کو ملی ہے، کتنی عظیم دولت ملی ہے، میرے امام نے کیا غلط کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی، نشتیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ذرا تاریخ کا یہ بھاگ پلٹ کر کے دیکھو، میں نے پہلے دعویٰ کیا کہ جس کے گھر میں بیٹی موجود ہے اس پہ لازم ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے۔ بیٹی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ تم پردیس سے پلٹ کے آؤ دروازے پہ رات کے 1 بجے ایک آواز دینا، تیری بیوی تو لیٹی رہ سکتی ہے، بیٹا بھی بستر پہ ہوگا، لیکن پہلی آواز پہ جو دروازہ کھولنے دوڑے گی وہ تیری بیٹی ہوگی، اور دروازہ کھولنے کے بعد تجھ سے یہ نہیں کہے گی ابا جو رکھا ہے وہ لا دوں، وہ کہے گی ابا جی ٹھہرو تو صحیح، جو رکھا ہے وہ نہیں، گرم گرم روٹی بنا دیتی ہوں، مجھے پتا میرا باپ آنے والا ہے، میں نے تیرے انتظار میں آٹا اٹھا کے رکھا تھا، تیرے لیے گرم روٹی بنا دوں۔ جب تک پردیس سے آنے لگتے ہو بیٹوں سے زیادہ بے قرار بیٹیاں ہوتی ہیں، پردیس سے آنے لگتے ہو آنے کی خوشیاں بیٹوں سے زیادہ بیٹی منایا کرتی ہے۔ تجھے کیا پتا بیٹی کتنی بڑی دولت ہے؟ خدا کی قسم جب پرونے میں بیٹے ٹکرا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں اور پڑھ کے کہتا ہوں بیٹے دنیا کا سہارا ہو سکتے ہیں لیکن بیٹی قیامت کے دن جنت کا سبب بنا کرتی ہے۔ او بھائی، جسے رب نے بیٹی دی ہے اس پہ لازم ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگا۔ اگر نہیں لگاتا تو دھرم کوئی بھی ہو اس کا وہ نمک حرام۔ میں سنے بہت غور سے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ کوئی یہ لے کے نہ بیٹھے کہ میں تھانہ بھون کی فکر لے کے بیٹھا، میں تو اسکول کے بات کرتا ہوں۔ جب میری محفل میں بیٹھا کرو نا تعصب کے چشمے ہٹایا کرو، انصاف کی اینک لگایا کرو، اعلیٰ حضرت کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں پڑھو اور سمجھو، اور میرا چیلنج ہے ان کے نظریوں کو سمجھو ذرا 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے، لیکن تعصب کا چشمہ ہٹا کے۔ میرا ایمان کہتا ہے سلام ہونے سے پہلے ہر کسی کو کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا کہ مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا جانے میں۔ ہاں، ہر شخص پہ لازم ہے جس کے گھر میں بیٹی مسکرا رہی ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے، اس لیے کہ آج جب بیٹی مسکرا رہی ہے نا یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت سے مسکرا رہی ہے، ورنہ کیا وجود تھا؟ جاؤ جا کے بیٹیوں کو بھی بتانا پٹنہ کا فیشن کچھ بھی ہو جائے تمہیں کردار خاتون جنت بنانے کے بیٹھنا ہے۔ ہاں، کبھی سر سے دوپٹہ سرکنے لگے میری بہن سے کہنا کہ میری بیٹی تیرا خیال دنیا کے رسم و رواج اور فیشن پہ جائے یا نہ جائے، دوپٹہ سرکنے سے پہلے ایک بار میرے نبی کی چوکھٹ تک تیرا خیال جانا چاہیے۔ اوقات کیا اوقات کی بیٹیوں کی جینے کا حق نہیں، مسکرا نہیں سکتی۔ رک کے ایک بات کہہ دوں برا نہ ماننے، کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے حضور کی ولادت سے پہلے میرے نبی کی، سمجھ رہے نا، تخلیق سے نہیں، ولادت سے پہلے بیٹیاں پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی، ماری آج بھی جا رہی ہیں بیٹیاں، لیکن وقت بدلا گیا ہے، یا تو پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں اور یا پھر نکاح کے بعد ماری جاتی ہیں۔ کیا یہ حالات نہیں ہمارے بیچ؟ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، جاؤ جا کر کے دارالفتہ کے فتوے چینج کرو، 80% سے زیادہ طلاق کے مسئلے آتے ہیں، باقی 20% میں ساری ضرورت والے۔ یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہو گئی ہے، اور ایسے ہی بیٹی لینے والے اور ایسے ہی بیٹی دینے والے۔ کیوں آج بیٹیاں بوجھ بن گئی؟ میں آپ کو بتاؤں، جس باپ کے ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا تھا نا قتل کرتے ٹائم،
آج وہ کمر جھک گئی ہے، پھر بھی پٹنہ کے بازار میں منڈی میں کھڑا ہے۔ اس سے پوچھو تیری عمر تو آرام کی تھی، کیوں منڈی میں آ گیا؟ مسکرا کے کہتا بیٹی جوان ہے، ہاتھ بھی لے کر نہیں ہوئی، اس لیے بازار میں آ کے کھڑا ہو گیا تاکہ چار پیسے کما سکوں۔ چاچا کیا فکر کرنی بیٹی کی؟ وہ بھی کہے گا میرے نبی نے فرمایا جس نے پال پوس کے بیٹی جوان کی عزت سے رخصت کر دی، اس کی جنت کی ضمانت محمد لے رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کا ایک پیغام جاری ہوا تو جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے تھے وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگ گئے، وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگ گئے۔ اس بات کا جھگڑا نہیں ہے بیٹھا، نہیں نہیں جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، کیوں کہ اس میں دو جھنڈے ملا کے کسی بیٹی کا دوپٹہ ہو جاتا، بس اس لیے صرف دوپٹہ ہو جائے گا اس کا۔ مجھے ایک بات بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہر مذہب کا جھنڈا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ دھرم کا جھنڈا ہے کہ نہیں؟ ان کا اپنا ایک دن ہے کہ نہیں؟ بولو ہے؟ جب ہر دھرم کا ایک دن ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی ایک دن ہے کہ نہیں؟ ہمارا بھی جھنڈا ہے کہ نہیں؟ پھر یا تو یہ کہہ کہ تو مسلمان نہیں ہے یا پھر جھنڈا لگا، اس لیے کہ اسلام کے جھنڈے کو مصطفیٰ کا جھنڈا کہا جاتا ہے، اور اس کا دن 12 ربیع النور ہے۔ وہ اب تو انجینئر دین بانٹا ہے، انجینئر۔ اب یہ بتاؤ آٹو چلانے والا اگر ہوائی جہاز چلائے گا کتنے لوگ عمرے میں پوچھو گے؟ شکلیں بگڑ جائیں گے، شکل وہی رنوے پہ ہی ایسا لے جا کے پٹکے گا کوئی بچانے والا نہیں۔ نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ 9 کو پیدا ہوئے تھے، چل مردود 9 کو جلوس نکالتا ہے بھائی۔ جمہور علماء کا اسی روایت کا اتفاق ہے، حضور 12 کو آئے، لیکن تو کہتا نہیں 9 کو آئے۔ چل تو 9 کو نکال، ہم 12 کو جلوس نکال لیتے، نکالنا، لیکن مسئلہ جلوس سے نہیں، مسئلہ حضور سے نہیں، کیونکہ بیعت تو انہوں نے ابلیس کی کر رکھی ہے۔ سچائی تو یہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں بنا دوپٹہ ہو جاتا۔ اس لیے یہ سنی لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ بات نہ کر کے انجمن ثنائے مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بات کہہ دوں، چل ہم جھنڈے بھی لگائیں گے۔ تیرے محلے میں جتنی غریب بیٹیاں ایسی ہوں جن پہ دوپٹے نہ ہو، تیری اوقات نہیں انہیں دوپٹہ دینے کی لسٹ بنا کے لا کے ہمارے صدر صاحب کے حوالے کر، اگلی بار بھی آنے تک دیکھنا خدا کی قسم جھنڈے بھی اس سے زیادہ لگیں گے، دوپٹے بھی اس سے زیادہ بانٹ ڈالیں گے، دوپٹے بھی بانٹے جائیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے۔ ہم ختم کر دیتے ساری بات، وہ نہیں تھی وہ شیرہ مر گیا تو کس نے میلاد کیا؟ صحابہ نے کیا، بہت نیچے کھڑا بھائی ابھی تو، اور اوپر چل لا قرآن رکھ ان علماء کے سر پہ پوچھ صحابہ کے علاوہ اور کس نے حضور کا میلاد کیا؟ یہ سارے علماء مفتی صاحب اللہ یہ سارے ذمہ داران کہیں گے وہ ذرا سیدھے بیٹھ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے نبی کے آنے کا تذکرہ نہ کیا، سبھی نے کیا۔ یہی میلاد، میلاد میں گالی نہیں دی جاتی، میلاد میں یہ کہا جاتا وہ آ گئے ہیں۔ پہلے والے یہ کہتے تھے وہ آئیں گے، ہم کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اگر آدم کا یہ کہنا جائز کہ وہ آئیں گے تو ہمارا بھی یہ کہنا جائز ہے کہ وہ آ گئے ہیں، سیدھی سی بات۔ جب نبی میلاد کر سکتے ہیں تو پھر امتی نہیں کر سکتے۔ جب گور بھائی جلوس نکالا، جلوس ہم نے دیکھا رے واسی کڑی میں آواز جلوس، غور سے دیکھا تو کالی پٹیاں بندی ہوئی، ہاں کالی پٹیاں یوپی میں جلوس نکالا خمسوں نے، ابھی نہ نکالتا پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کالی پٹی کے کیا حضور کی وفات کا دن ہے، اپنے ابا کی مرضی پہ جلوس نکالتا،
پہلی بات چل ہم کہتے ہیں یوم وفات بھی فرض کر لی ہے، کیوں پٹی باندھ رہا ہے؟ وہ ہمیں غم ہے حضور کے وصال کا۔ میں نے کہا حضور کا یہ فرمان حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ ایک بات، دوسری بات غم کس بات کا؟ جی حضور چلے گئے۔ تو میں نے کہا کاش تو بریلوی ہوتا تو یہ کہتا ہی نہیں حضور چلے گئے۔ کیوں؟ میرے امام نے جو شعر کہا، وہ جو میرے امام نے شعر کہا، وہ جو نہ تھے، زور سے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے۔ اس شعر سے سمجھنے کی کوشش کر، حضور جانے کے لیے نہیں آئے، رہنے کے لیے آئے، اور حضور آج بھی ہمارے بیچ ہے۔ یہ ہمارا بیچ، میرا امام کہتا تو زندہ ہے واللہ۔ سمجھ پا رہے ہیں نا میری بات؟ اگر کوئی قابل بندہ بیٹھا، میں ابھی قابلیت کا نشہ اتاروں گا 2 منٹ میں، ابھی میں ایک الزامی بات کرنا، سمجھے ذرا۔ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ نظریہ ہم بریلی والوں کا۔ اب سنیں، پہلی امتیں دیکھیں، میرے دوست میرے بھائی مفتی صاحب تبلا بیٹھے، محبوب گوہر صاحب میرے بڑے بھائی، یہ تمام تر ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب شاکر نوری صاحب ایسی نعت پڑھتے تھے، دل میں سیدھی اتر جاتی۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت غور سے میری بات سنیے، بھائی توفیق صاحب بنارس سے آئے، یہ بھی تشریف فرما ہے، آپ بہت توجہ سے سنیے۔ پہلی امتیں آئیں، اگر انہوں نے گناہ کیا، توجہ کیجئے ایک ایک بات پہ میری، اگر انہوں نے گناہ کیا، یا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یا اس کے ماتھے پہ نشانی بنا دی جاتی تھی یہ پاپ کر کے آیا۔ اگر نافرمانی کی، یا تو زمین پھاڑ دی جاتی تھی، دھسا دیے گئے، یا صورتیں بگاڑ کے بندر بنا دیا گیا، یا خنزیر بنا دیے گئے، کیونکہ اس زمین پہ رہ کے اللہ کا کھا کے نافرمانی گوارا نہیں۔ لیکن جب آمینہ کا لال آیا، میرا نبی آیا، ہمیں اور رب نے ان کی امت میں بنایا۔ تو بھائی خالی چھوٹا پجامہ پہننے سے جنتی بندہ نہیں ہوگا، جب تک عقل کو پورے کپڑے نہ پہنائے جائیں گے اس وقت تک جنت میسر نہیں ہوگی۔ سیدھی سی بات، بہت غور سے سنیے، حضور آئے، ہمیں حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا، ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی، ہم روئے نہیں، ہم نے التجا نہیں کی، ہم تو پیدا ہو گئے بریلی والے کے گھر کے اندر۔ ایک بریلوی باپ کی گود میں ہم نے آنکھیں کھولی، اس کا آنگن دیکھا، اس نے کان میں اذان پڑھ کے کہا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اعجاز ہی کوئی نہیں۔ اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو، شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ حضور کی امت میں پیدا ہو گئے، پھر اب بتاؤ کون سا گناہ ہمارے بیچ نہیں ہے؟ جھوٹ، چوری، دغا، عیاری، مکاری، عیاشی، بے غیرتی، بے حیائی، ایک گناہ ایسا بتا دو جو آج اس امت میں موجود ہے، بولو ہے کیا؟ پردن بتائے کس کا کیا گناہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے بیچ سارے گناہ بولے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بیچ سارے گناہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمین پھٹ جاتی، صورتیں بگاڑی جاتی، ہمارے اوپر پتھر برسا دیے جاتے۔ جب پہلی امت ہو تو ایک گناہ کی بنیاد پر
ان کے بیڑے غرق کر دیے گئے، ایک ایک دن میں صورت بیدار کے دنیا سے مٹا دیے گئے. لیکن آج کون سا گناہ ہے ایک پتے کے اندر؟ آج ہم بنے پھرتے ہیں کرتا ٹوپی اوڑھ کر. جس دن اللہ پردہ کھول دے، اللہ کی قسم وہ دکھانے کے لائق ہم نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو شاید ہو کے، لیکن ہم گناہ گار لوگ ہیں. اتنا سمجھتے ہیں وہ تو اس نے پردہ داری کی ہوئی ہے، پردہ اتار رکھی ہے زمین پہ قدم رکھنے کی. سچی بات کہتا ہوں یار، کون سے گناہ ہمارے بیچ نہیں ہے. زمین پھٹ گئی ہوتی، پتھر گر گئے ہوتے، لیکن اب تک چہروں پہ رنگ باقی ہے، کچھ سلامت ہے، خوشیاں موجود ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو قرآن جھنجھوڑ کے کہتا ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ تیرے سجدے ہیں، نہ تیری عبادت ہے، نہ تیری ریاضت ہے. یہ کمال تو رب کے محبوب کا ہے. رب نے وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وما فیہم رسولا، محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں رہیں گے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو عذاب نہیں آ رہا ہے یہ تیری میری وجہ سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ حضور نہ ہوتے نہ ہمارے بیچ کھٹیا کھڑی کر دی گئی ہوتی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. وہ بھائی جھنڈا سب کو لگانا تھا لیکن نہیں لگایا. جلوس بھی نکالا تو ماتم غم. حضور آئے کائنات مسکرائی. وہ خدا کی قسم دل دکھتے ہیں کئی باتوں سے. خالی اسٹیج میں بیٹھ کے امت کو اکٹھا کرنے سے کام نہیں چلے گا، نظریے بھی سنوارنے پڑیں گے، عقیدے کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی. عقیدے کی بھی اصلاح کریں. کیا مسئلہ ہے؟ ہماری زمین کا جھگڑا نہیں کسی سے، مینڈ کا نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کا چھینا نہ ہم سے کسی نے چھینا ہے. ہم اپنے حصے کا کھاتے، تم اپنے حصے کا کھاتے ہوتے، لیکن فرق اتنا ہے نبی کو ویسے مانو نہ جیسے ماننے کا حکم دیا گیا ہے. ان سے پیار ہوتا تو ان کا جھنڈا برا لگتا؟ بتاؤ، پنجے کا جھنڈا لگتا ہے، الیکشن آئے گا سارے جھنڈے لگا لیں گے، کوئی سائیکل کا، کوئی پنجے کا، کوئی ہاتھی کا، کوئی پھول کا، اور کوئی لالٹین اور جھوپڑی، تیر، بلے، گیند ساری سج جاتے ہیں. اچھا بات بتاؤ، کسی کے دروازے پہ اگر پنجے کا جھنڈا لگا ہو، دیکھنے والا کون سی پارٹی کا سمجھتا ہے؟ بہت سے یار الیکشن نہیں لڑا رہا ہوں میں. کون سی پارٹی؟ کانگریس. اور اگر پھول کا لگا ہو تو دونوں زور سے بی جے پی. اور لالٹین لگی ہو تو، بنی ہو تو بولو یار، ہے نا؟ کل ملا کے بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر جھنڈا پارٹی کا پتہ بتاتا ہے، ہر جھنڈا مصطفیٰ کے رشتے کا پتہ بتاتا ہے. یہ جتنے علماء، محبوب بھائی، یہ سارے علماء سفر کرتے ہیں، جہاں جھنڈے دکھتے ہم سمجھ جاتے ہیں سنی لوگ رہتے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں. میں کسی طوطے اور خڑوسوں کی بات کرنا نہیں چاہتا. حضور کی محفل ہے، میں یہ چاہتا ہوں مکرو لوگوں سے دور رکھنا بات. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں. شکر ہے رب نے ہمیں بریلوی بنایا، اور سنی بریلوی. ہاں، اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے، یہ کرم ہے رب کا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو سارے جھگڑے جھنڈے پہ، پھر جلوس پہ جھگڑا، پھر اگربتی موم بتی پہ جھگڑا، پھر ولادت پہ جھگڑا.
कितनी बातों को लेके झगड़े करते हो। मौलवी इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में मौलवी भेजा था, पहले झगड़ा झंडे का निपटा के भेजते, पहले अगरबत्ती मोमबत्ती का मामला फाइनल करके तो भेजा होता, इरादत के मसाइल निपटाए जाते। हम ये जानते हैं जो बुनियादी झगड़े हैं तुम्हारे बाप की औकात नहीं है बात कर सको झगड़ों पे, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमारे अकाबिर ने ऐसे कीले ठोक दी है कि सुबह तुम्हें उस ताबूत से कोई निकाल नहीं सकता है। जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ, अपने बातिल अकीदों को लगाओ और भगा के बोलो मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा पाने में। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर और जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आओ सुन्नी मिलाद कैसे मनाते थे, तो जो है सारे लोगों की सुन्नी मिलाद कैसे मनाते थे। एक बात और सुनो, अपनी माँ से किस किस को प्यार है हाथ उठा के बता देना। उम्मीद है किसी का हाथ नीचे नहीं होगा। बाप भी सबको प्यारा है ना। बताओ तुम्हें और मुझे अपने माँ बाप प्यारे हैं, तो मेरे नबी को अपने माँ बाप प्यारे नहीं बोलने जा रहे होंगे कि नहीं? जोर से है कि नहीं? मुझे एक बात बता, मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ कैसे गई? क्योंकि मेरे नबी ने कहा, इसलिए ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ गई। बता, जो हमारी माँ के कदम के नीचे जन्नत रख दे उसकी माँ जन्नती नहीं होगी? है? भाई मदीने शरीफ जाते हैं, अल्लाह के लिए सारे हुजूर के रोजे पे हाजिर थे, और आपके सदके में अल्लाह हमारी भी हाजिरी लगा, कभी हम भी जाएं। मगर एक बात कहूं मैं जहां तक समझता हूं, जब हुजूर के रोजे पे लोग जाते हैं, हुजूर के रोजे पे, तो बताने वालों ने बताया, वो एक बात हम तो कहते हैं आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है ना। तो जब लोग तस्करे करते हैं कि जब पहुंच रहे थे, जहां से मीनार नजर आए वहां से दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मेरे हुजूर की जात ये है, जिस मजार में लेटे हैं वो मजार नहीं, वो हुजरा नहीं, उसका गुंबद नहीं, उसके मीनार का जो कलश है, जो वो दिखता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। मैं सोचता हूँ आमीना तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, तूने उस लाल को सीने से लगा के कभी जुल्फों को संभाला होगा, कभी तूने उसके माथे को चूमा होगा, कभी तूने लबों को चूमा होगा, कभी लाल कह के सीने से भी तो लगाया होगा। आमीना तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, ऐसा नसीब कौन लेके आया होगा? कौन ऐसा नसीब लेके आया? सैयदा आमीना, जिसने गोद में खिलाया हो, जिसने अपने सीने से लगा के रखा हो, जिसने कभी आंखों में काजल लगाया हो, जिसने कभी जुल्फों में तेल डाला हो, उस माँ को कहा जाता है, यही बदबख्त कौम कहती है माज़अल्लाह जहन्नमिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी की अम्मी की बात अगर बयान करूँ, आप तारीख की किताबें उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इमाम अहमद रजा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनके हवाले से बात करूँ तो शायद आप कहोगे कि साहब ये इमाम अहमद आशिक थे, इश्क में लिख के चले गए। मैं मुअर्रिखीन के हवाले से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब मेरे नबी माँ के शिकम में आए, सैयदा आमीना कहती है, एक दिन मैं लेटी हुई थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती है हुजूर मेरे शिकम में है, मेरी कमर के पीछे से ठंडे झोंके आए, मैंने मुड़ के देखा ना तो जो चांद सी शहजादियां खड़ी थी, हाथों में पंखे थे, हवा कर रही थी। मैंने कहा था शहजादियों अभी तुम कहां से आ गई हो और क्यों आई? हमें देखती तो जब हम मक्के से होते, हम मक्के से नहीं आए थे, कहा फिर रब ने हमें तेरी खिदमत के लिए जन्नत से भेजा। और जोर से नबी की अम्मी कहती है, हालात नहीं कह रहे, तवज्जो है ना, मेरी बात याद है? ठीक है जी, इसे अपना शोर करने तो हमें अपना जोर दिखाना। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? बस मेरी आदत भी उतनी है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। मुझे मालूम है मेरे बाप भी आपको बेहतरीन किताब सुनना है ना, तो मनकबत की भी महफिल फिर से आपकी आबाद होनी है। मुझे लंबा सफर करके जाना है, बस तवज्जो कर ले थोड़ी सी मेरी बात पे। कहते जरा या रसूल अल्लाह,
नबी की अम्मी कहती है मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कहती है आमीना देखती कहां से, हम यहाँ रहते भी नहीं। कहा फिर कहां से आई? कहा रब ने हमें जन्नत से भेजा है। कहा क्यों? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब को गवारा ना हुआ, हुक्म हुआ मेरे महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ गया है, जाओ जन्नत के पंखे ले जाकर ठंडी हवा के झोंके चला दो। मुझे दिल पे और रख के बता, जिसके माथे का पसीना रब को गवारा ना हो, उस माँ को रब जहन्नम में डालेंगे, कैसे गवारा हो? आप खुद फैसला करें। आमीना कोई आम जात नहीं, आम जात नहीं, बेपनाह हिम्मत वाली जात है। इसकी अम्मा शादी से पहले 4 बार भागी होगी और फिर भी कह रहा मेरी अम्मा जन्नती है। कोई गवाह कोई सबूत हो ना हो, मेरे नबी की मां का तो किरदार 1 मिनट का मौजूद है। मदीने शरीफ में नबी की अम्मा जलवागर हुई। मदीने वाले कहते हैं इतनी शरीफ बच्ची कोई हमने देखी नहीं, इतनी शरीफ बच्ची हमने कोई देखी नहीं। नबी की अम्मी कहती है मेरे शिकम में मेरा लाल आया, बरकतें जाहिर हुई, रहमतें जाहिर हुई अल्लाह की, और निखार भी आया, शक्लें भी सुधर गई, हालात भी सुधर गए, हालात भी सुधर गए। हम जुलूस क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए, उनके आने की खुशी क्यों ना मनाए? मुझे एक बात बताई जाए, मंडी जाते हैं सारे लोग, जाते हैं मंडी, मंडी जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुजीबुल हक साहब किबला, खानकाह इबादिया। माशाअल्लाह हुजूर से साहब किबला की आमद हो चुकी है। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। वो जो है ना सारे लोगों की, हम हुजूर की विलादत का जश्न क्यों ना मना, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करते रहे, इंशाअल्लाह बरकतें भी मिलेंगी, और मेरी बात सुनते रहे तो अकीदे को इंशाअल्लाह मजबूतियां भी मिलेंगी। सुनेंगे जरा 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 कह दे या रसूल अल्लाह। जितने लोग 10 मिनट सुनना चाहते हैं जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप ये जो चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए वो और मचल के कह दे या हबीब अल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हमको सलामत रखे। तो जो है सारे लोगों की, हम हुजूर की आमद का जश्न क्यों ना मनाएं? मंडी जाते हैं, बोले समझने की कोशिश करें, जाते हैं मंडी, केला खरीदा है, खरीदते केला, बोले अगर आगे बैठे तो वरना पीछे जाइए, आप जो खड़े उन्हें आगे आने दें। केले खरीदे, यहाँ कुल के बिकता है कि गिन के बिकता है? गिन के बिकता है। कितने रुपए दर्जन? 60-50, टॉप से टॉप 60 रुपए। फर्ज कर ले आपने 60 रुपए का 1 दर्जन केला लिया, उसमें आपने उठाया, आपको गला केला नजर आ गया सड़ा, आप उसको रख लेंगे? बोले क्या करेंगे? भाई दूसरा दे। वो कहेगा ले लेना, तो आप कहेंगे पैसे दिए यार, पैसे दिए, पैसे दे के गला सड़ा नहीं लेना, हमें नहीं लेना गला सड़ा पैसे दे के, ये बात कही जाएगी। कोई भी अकल वाला बंदा किसी गले सड़े को लेने तैयार नहीं होता, किसी अधूरे को लेने तैयार नहीं होता, सब अच्छे से अच्छा लेना चाहते हैं। बताओ उस नबी का मिलाद हम क्यों ना मनाए, जिसने आकर के गुनाहगारों को दामन में लिया है, जिसने कहा कमाल जितने अच्छे हैं ये तू ले ले, जितने पापी हैं ये मुझे दे दे, मैं वो क्या करेगा, इन्हें धर्म की चादर उड़ा के सबको जन्नती बना डालूंगा। बरेली से आवाज आती है, गंदे निकम में कमीर, महंगे हो कोड़ी के तीर, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, मेरे नबी सैयदा के आंगन में तशरीफ लाए। बातें बहुत ज्यादा होंगी, मैं बताना चाहता हूँ। जब हुजूर सैयदा के घर में तशरीफ लाए, हजरत आमीना के घर में, बड़ी बरकतें जाहिर हुई, बड़ी बरकतें जाहिर हुई। अम्मा कहना वो बड़े भाई की तरह है, अब्बा की तरह, चचा की तरह एहतराम करना चाहिए, बड़े भाई की तरह मानना चाहिए, गाँव के प्रधान की तरह एहतराम करना चाहिए। लिमिट में रहे, औकात में रहे, तेरी औकात क्या है? मेरे नबी को बराबरी का कहने वाले मेरे इमाम से पूछ हुजूर की शान क्या है। बरेली के इमाम ने कहा था, लम याती नज़ीर कफ़ी नज़री मिसले तू नस्ल पैदा जाना, जगराज को ताज पड़े संशो है, तुझको सहे तो सरा जाना, रूह फिदा का फसिद हल्का, या शौला दिगर पर
حسین اس کا معطل مندن سے پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا. بہت اچھے حضرت زندہ باد. بہت تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی. سیدہ آمینہ کہتی میرا بیٹا شکم میں آیا, برکتیں نظر آئی, برکتیں. آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اب وہ دور نہیں ہے کہ 12 سال میں بچے نیکر پہننا شروع کرتے تھے. آج نا, آج چھوٹے سے بچے کو موبائل کا پاسورڈ معلوم ہے. کتنا ہائی لوک لگا لو, ایک نہ ایک دن بچہ کاپی کر ہی لیتا ہے. سمجھ رہے نا بچے کتنے ہوشیار ہیں. اب یہ دور آ گیا ہے, ذہین و فتیل لوگ ہیں. بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کریں. نبی کی امی کہتی ہیں جب میرا لال میرے شکم میں آیا تو جس طرح عورتوں کو بچوں کے پیٹ میں آنے سے پریشانی ہوتی ہے, کہتی ہے پیدا کرنے والے کی قسم حضور کی آمد سے ولادت تک مجھے کوئی بھی دقت پریشانی محسوس نہیں ہوئی ہے. دقت اور پریشانی محسوس ہوئی نہیں. اور میرا نبی جو ماؤں کو سکھ دینے آیا تھا وہ ماؤں کو دکھ کیسے دے سکتا ہے. نبی کی امی کہتی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کہتی ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے, میرے شوہر کا وصال ہوا, 4تھا مہینہ آیا, میں روتے روتے سوئی, میرے خواب میں گزر گیا. مجھ سے کہنے لگے حاملہ مبارک ہو. میں نے کہا کس چیز کی مبارکباد؟ جس کی خوشیاں چلی گئی ہوں, جس کا شوہر چلا گیا ہو, اسے کس چیز کی مبارکباد؟ آنے والے نے کہا آمینہ آنسو نہ بہا, میں اس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. کہتی میں نے کہا بزرگوں بتاؤ نا کون ہو. انہوں نے کہا مجھے نہیں پہچانا, مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے. جن کی آمد پہ نبی مبارکبادیاں دیں, ان کی آمد کے جھنڈے کو شر کہنے والوں یا تو دنیا چھوڑو یا پھر میرے نبی کی آمد کا جشن منانا شروع کر. اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ میرے نبی کا احسان ہے. نبی کی امی کہتی ہے مجھے کوئی دکھ محسوس ہے نہیں ہوا. دن گزرتے گئے. فرماتی ہیں پھر وہ رات آ گئی جس میں میرے لال کی آمد ہونی ہے. 12ویں شب آئی. بات طویلوں کی تفسیر سے بیان کروں. فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا, شوہر نہیں تھی. مجھے آج دکھ ہوا کاش میرا شوہر ہوتا, آج میں اکیلی نہیں ہوتی. میرے پاس بھی خاندان قریش کی چند عورتیں ہوتی جو ولادت کے وقت میں عورتوں کے ہمت افزائی کے لیے عورتیں رہتی ہیں. کہتی ہیں میرے پاس تو کوئی نہیں تھا, اور آج عالم یہ کہ چراغ میں تیل تک نہیں. میں پریشان تھی, کاش عبداللہ ہوتے تو آج یہ بے سر و سامانی کا آلہ نہیں ہوتا. کہتی ہے میری پلکیں بھیگی, آنسو کا ایک قطرہ آنکھوں کے بندن کو توڑ کے رخسار تک آیا کہ میرے گھر میں چاند سے زیادہ روشنی پھیل گئی. میں نے مڑ کے دیکھا اجالا کدھر سے آیا. کہتی ہے میرے گھر کے اندر میں نے دیکھا 3 عورتیں داخل ہو گئی ہیں. ان کے قد کھجوروں جیسے لمبے, چہرے چاند سے زیادہ حسین, اور تینوں مبارکبادیاں پیش کر رہی ہیں. میں نے کہا کون ہو؟ ایک روایت میں 4 کا بھی تذکرہ ہے, 4 بھی ہیں 3 بھی ہیں. کہتی میں نے کہا اور تو تم ہو کون؟ کہتی ان میں سے ایک نے کہا مجھے حوا کہا جاتا ہے, دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا ہے, تیسری نے کہا مجھے فرعون کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے, چوتھی نے کہا اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے. کیوں آئی ہوں؟ کا مبارکباد دینے آئے ہیں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. کہتی ہے اچھا. کہتی وہ کہہ کے گئی اور میں نے یہ دیکھا اجالا باقی تھا, میرے سر کی طرف سے روشنی آ رہی تھی. مڑ کے دیکھا تو میرے سر کی جانب چاند سے زیادہ چہرہ حسین لے کے ایک خاتون کھڑی ہے. میں نے کہا تو کو؟ اس نے کہا میں جنتی حور و ملکہ ہوں. کہا کیوں آئی ہے؟ رب نے تیری غلامی کے لیے مجھے زمین پہ بھیجا. زندہ باد تاج الشریعہ. اللہ اکبر. یہ نبی کی امی کہہ رہی
کس نے کہی یہ بات؟ حضرت عامر نے۔ اور ایک بات کر دو، علماء بیٹھے ذمہ دار، بلانا یا مت بلانا، بھلی لگے بری لگے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہمیں کی چپڑی کرنی نہیں آتی ہے، ہم ایک بات جانتے ہیں، ترنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ایک بات اور سنے کان کھول کے، نبی کی امی کی بات، نبی کی امی کہتی ہیں میں جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا نا، میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو کہتی میں جب کنویں پہ جاتی تھی نا تو مجھے کبھی ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور نبی کی امی کیا کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ کنویں کا پانی تو نیچے رہتا تھا لیکن میں نے کبھی ڈول رسی کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتی جب میں کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی نا اور پانی میرا منہ دیکھتا تو چھلانگ مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا۔ کنارے پہ کہتی مکے کی لڑکیاں اس وقت مجھے ہٹنے نہیں دیتی جب تک سارے برتن نہیں بھر لیتے۔ کہا کیوں؟ کہ ان کا کام بھی فری میں ہو جایا کرتا تھا، سب بھر لیتی برتن، پانی لے آتی، بعد میں پانی بھرتی۔ اور کہتی ہیں پیدا کرنے والے کی قسم، برتن کا وزن، پانی کا وزن جب میں بھر کے لے کے اٹھاتی تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا وزن کسی اور نے اٹھا رکھا ہے، کسی اور نے اٹھا رکھا ہے۔ نبی کی امی سے پوچھا ہو بتاؤ، کہتی ہیں باتیں بہت ہیں مگر یہ سن، زمین پتریلی، پانی کا وزن، بھاری بھرکم وزن، کہتی میں لے کے چلتی تھی، اور جب میں لے کے چلتی نا تو فرماتی کہ پتھر تھے، زمین سخت تھی، کہتی لیکن کبھی آج تک میرے پیر میں کوئی کنکر نہیں چلی۔ یہ کس کا میلاد ہے؟ میرے نبی کا میلاد ہے۔ میرے پیر میں کنکر کبھی چبھا ہی نہیں۔ امی جی بولو نا کیوں نہیں چبھا؟ فرماتی ہے جب میں پانی لے کے چلتی تھی حیرت ہوتی تھی، جب کنویں کا پانی نیچے جاتا تھا مجھ سے باتیں کرتا ہوا جاتا تھا، جب میں پانی لے کے چلتی تھی تو درخت سجدے میں گر جاتے تھے، پودے بھی سجدے میں گر جاتے تھے، کنکر بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے، پتھر بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امی جی نبی کی بتاؤ تو سکے جب کنکر بولتے تھے تو کیا کہتے تھے، پتھر بولتے تو کیا کہتے تھے؟ کہتی میں ایک کی بات سمجھتی تھی، سب کے جملے سمجھ میں آتے تھے، بتاؤ وہ کیا کہتے تھے؟ تو نبی کی امی کہتی ہے پتھر بول کے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام۔ بہت زندگی حضرت، ماشاء اللہ، بہت زندگی، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ قبلہ شاہ صاحب آئے اور حاضری دی، آپ لوگوں کو زیارت کرائی، تشریف لے گئے۔ مصروف ترین شخصیتیں رہتی ہیں ہمارے درمیان، ان کے آنے نہ آنے اور جانے پہ اعتراض کبھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آ گئے، ان کی بڑی مہربانی، تو شاید انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے حضرت، ٹھیک ہے؟ اب یہ یقین ہو گیا حضرت آ چکے ہیں، انشاءاللہ پھر دعا ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، میں بات تمام کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ایک ڈھول بجایا جاتا ہے کہ حضور کو 40 سال کے بعد پتا چلا میں نبی ہوں، یہ وہی جماعت ڈھول بجاتی ہے جسے یہ جھنڈے اچھے نہیں لگتے، جو 12ویں والے دن دربے میں بند رہتی ہے، وہ کہتی ہے انہیں جی نبوت 40 سال کے بعد ملی، یا یہ کہتے ہیں کہ انہیں 40 سال بعد پتا چلا تھا میں نبی ہوں۔ پہلے تو یہی تھا کہ نبی تھے ہی نہیں، پھر کہنے لگے نہیں تھے تو انہیں پتا نہیں تھا، پھر کہنے لگے 40 سال کے بعد پتا لگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کنکر، پتھر، پودے، پیڑ، پانی، پہاڑ، راہیں، یہ سب جانتی تھی کہ یہ جو خاتون آ رہی ہے نا یہ نبیوں کے امام کی ماں ہے۔ مجھے بتاؤ پتھروں کو تو پتا تھا کہ آمنہ نبیوں کے امام کی ماں ہے، تو نبیوں کے امام کو پتا نہیں تھا میں کائنات کا نبی بن کے آئے؟ اور مولوی ذرا ڈھنگ سے پڑھ کے آیا، جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری
آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. میں نے حضرت پہلے ہی کہا تھا 12 سال روٹی خراب نہ کر مدرسے کی. اگر دین سمجھ میں نہیں آتا تو زمین کھود، کم سے کم 4 کوئنٹل بیگا کا دھان پیدا کر، زکات کا ناج خراب نہ کر، اور جب پڑھ رہے تو سمجھ کے پڑھ. جب بچوں کو یہ پتا ہے کہ اس کے شکم کے اندر نبیوں کا امام ہے، تو نبیوں کے امام کو پتا نہیں تھا کہ میں کائنات کا نبی بن کے آیا. یہ تو یہ کہتے ہیں. اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود تیار کیا جا رہا تھا. ہمارے مطلب کی کہہ دیتے ضعیف ہے، اپنے مطلب کی کتا کھانے والی بھی نکال لاتے. سنو جی، میں پھر کہوں گا تو رنگی چھوڑ کے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. حضور تو سب کے ہی ہیں نا، حضور سب کے ہیں کہ سب کے ہیں، سب کے ہیں. تو پھر سب کو ان سے پیار کرنا چاہیے، سب کو اپنا نبی ماننا چاہیے. بات لمبی ہوگی، مجھے بس ختم کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں. اگر میں بات کروں تو بڑھ جائے گی. بس اتنا سمجھ لیں، میرے نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود تیار ہو رہا تھا. اور جناب کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. 40 سال کے بعد نبوت ملی. نبی کی امی کی سن، اعلیٰ حضرت کو نہ سنو، محدث دہلوی کو نہ مان رہے مت مان، نبی کی امی کو سنو. نبی کی امی کہتی ہے جب میرا لال آیا نا تو میرے لال کا وجود جب دنیا میں تشریف لائے، میری بھی تمنا تھی دیکھوں آنے سے پہلے اتنی برکتیں تھی، چہرہ کتنا حسین ہے، وجود کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسے، ہونٹ کیسے، قدم کیسے، ہاتھ کیسے، بازو کیسے. کہتی میں نے جب نظر ڈالی نا پہلی نظر آنکھوں پہ پڑ گئی. کیا دیکھتی ہوں؟ میرا لال آنکھوں میں سرما لگا کے تشریف لا رہا ہے. آگے فرماتی میرے لال کے بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، اور آگے فرماتی بال کڑے ہوئے ہیں. پھر کہتی ہے مقصور میرے سرکار کا ناف بھی کٹا ہوا ہے. آگے کہتی ہے معطر جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے، مطہر گندگی کوئی نہیں لگی ہے، صاف ستھرے تشریف لا رہے ہیں. موصولاً کا جملہ بھی ہے، کہتے ہیں غسل کر کے آ رہے ہیں. اگلی بات کہتی ہے کانا ساجدہ، آتے ہی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا. میں دیکھنے لگی، دیکھو میرا لال کیا کہہ رہا ہے. کہتے میرے لال نے جیسے ہاتھ مارا زمین پہ، مٹھی میں مٹی بھری ہے، کہا جیسے مٹھی میں مٹی آئی ہے. کوئی کہہ رہا تھا محمد نے خالی مٹی نہیں مٹھی میں لی ہے، ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں اٹھا لیا ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، انجمن ثنائے مصطفیٰ. ہیں کمیٹی والے لوگ ہیں بھی ہیں، اللہ سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. کاش قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہاں بھی جو مدینے والے کے میلاد سجایا کرتے تھے، بیڑے ہی پار ہو جائیں گے. اگلی بات سن لیں، اگلی بات میں نے کیا بات کہی؟ اللہ میرے جوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھے اشارہ کر کے بتا دیا، یاد دلا دیا. بات یہ تھی مٹھی میں بھری مٹی، اور جب مٹی میں مٹی بھری کوئی کہہ رہا تھا صرف مٹھی میں مٹی نہیں اٹھائی ہے، کائنات اٹھا لی ہے. کائنات مٹی میں کر لی. کہتی میں نے کان لگا کے سنا، ان کے ہونٹ ہل لگے تھے، وہ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. جمیل قادری نے یہی تو کہا ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام یہ رب حبلی امتی. کاش اسے ہی سمجھ لیتے، تھانہ بھون والے ہوتے یا نموتا والے ہوتے یا دلہ دلی چلا چلی والے ہوتے. کاش رب حبلی امتی کو سمجھ لیا ہوتا. یہ رب حبلی امتی کیا ہے، رب حبلی امتی کیا ہے، امتی امتی کی صدائیں کیا ہے. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب پڑھ دو، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اللہ کسی کو ایک بیٹا عطا کرے، اکلوتا لاڈلا ہو، حسرتوں کا پالا ہوا ہو، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہو، اس کے شباب پہ رحمتیں نثار ہوتی ہو، اچانک پیٹ میں درد اٹھ جائے، وہ تڑپنے لگ جائے، ہر طرح سے بے قرار ہو. ماں باپ دیکھے بیٹے کو بے قرار، گود میں اٹھاتی ہے ماں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے. اگر ڈاکٹر
اور اس سے یہ کہے خیر بتا تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ماں جلدی جلدی میں کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ ماں یہ نہیں کہتی ہے کہ رات اس نے سوکھی روٹی کھائی تھی، صبح اٹھ کے ناشتہ کیا ہے، پھر اس کے پیٹ میں درد اٹھا ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہیں اس کی شفا میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے اس کو زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں ڈاکٹر میرا بچہ میرے بچے کو بچایا جائے۔ ٹھیک اسی طرح میرے نبی نے امت کے حال دیکھے، آقا کریم نے یہ نہیں کہا تھا ان میں پاپی بھی ہے، ان میں خاطی بھی ہے، ان میں زانی بھی ہے، ان میں چور بھی ہے، ان میں مکار بھی ہے، کسی کا تذکرہ نہ کیا۔ آقا کہتے امتی امتی، اللہ میری امت کیا مطلب؟ رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ایک بھی بندہ اس وقت ہلے گا نہیں جس سے تو حساب نہیں لے گا، میرے مالک بتا تو صحیح تیرے سامنے نیک آئیں گے وہ تو گزر جائیں گے، اچھے آئیں گے وہ بھی گزر جائیں گے، میرے مالک کوئی گناہگار امتی آئے گا تیرے آگے کھڑا کیسے ہوگا؟ اگر کھڑا ہو بھی گیا تجھے حساب کیسے دے پائے گا؟ اگر حساب کی باری آ گئی مالک وہ تو پھنس جائے گا۔ پھر امت کا نبی سے پیار دیکھیے اور نبی کا امت سے پیار دیکھیے، کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں میری امت کا حساب میرے حوالے کر دینا، میں اپنی امت کا حساب اپنی مرضی سے خود لینا چاہتا۔ جواب نہیں ہے، واہ 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 واہ۔ سلامت رہو میرے بھائی، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ حضور آئے سجدے میں سجدے کہاں جو یہ میرے آقا کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، تو امت کا بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں، اور جو یا نسبتی ہے نا میری امت، اس کا بھی مطلب سمجھتے ہیں۔ میری امت کا مطلب میں کہوں میرا بیٹا، آٹومیٹکلی یہ بات فائنل ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا باپ ہے کہ نہیں؟ آقا کہہ رہے میری امت، امت کس کی ہوتی ہے؟ سلامت رکھے وہ 12 سال روٹی بھی گاڑنے والے ملا، یہ دیکھ 6 گھنٹے آفس میں کام کرنے والے کو پتا ہے امت نبی کی ہوتی ہے، اور نبی کہتا میری امت۔ تو تو جھوٹ بول رہا ہے 40 سال کے بعد نبوت کا پتہ چلا، حضور کو جب پیدا ہوئے تب بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں، میری ایک امت بنائی ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور آئے، بات لمبی ہوگی اور بہت زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا۔ ولادت ہوئی، حضور سجدے میں گئے، ادھر کعبہ جھک گیا، میرے امام نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ مر گیا، کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ حج کر کے آئے جب کعبہ شریف سے چلتے ہیں نا تو حتیم یوں ہے، یوں ہے حتیم۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور میرے امام نے تو حج ہی کر دی، حج ہی کر دی۔ کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ کہا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نصرت کدھر کی ہے۔ ہم تو چاہے حضور کے روزے کی حاضری کے لیے رہے کیونکہ اس کے تو پہلے اجری خدا نے کرا۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ حضور آئے کہتے یہ سنی دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا، میں نے پگلا سن۔ ہم تو اس سے بھی بڑھ کے بات کہتے ہیں حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، کعبہ تو دیکھ چکے، ہاں کعبے کا کعبہ دیکھو، دیکھ یہ ممبر والا سنی نہیں، یہ مجمع والا سنی بھی نعت پڑھتا ہے۔ ہاں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تو مثل فارغ آتے جائیں گے، جی پھر آتے جائیں گے۔ اگلی بات کر لیں، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ جائے۔ آج کے بعد میں کوئی اپنی طرح کہہ دے تو سمجھ لینا پتہ نہیں گدھا ہے، وہ والا گدھا نہیں، وہ گدھا جہنمی نہیں ہے۔ اگلی بات حضور آئے، ہاں ادھر حضور مکے میں تشریف فرما، ادھر سیدہ آمینہ نے دیکھا۔ حضرت جی بھی 5 منٹ ہے میرے، غور بھائی انصاف کرو میرے ساتھ، 10 منٹ نہیں، مجھے لمبا سفر کرنا ہے، بات ہے آپ کی، بس سنیں گے نا 5 منٹ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے ادھر حضرت آمینہ
کہاں کی ہیں قبیلہ اس لیے کہا جاتا ہے قبیلے بنو سعد سے تعلق وجہ ہے یہ سوئی ادھر حضور پیدا ہوئے ادھر انہوں نے خواب دیکھا کوئی بزرگ آئے انہوں نے ہاتھ پکڑا ایک نہر کے کنارے لے گئے پیالہ بھر کے دیا کہتی حضرت حلیمہ میں نے اسے پیا کہتی اس کو پینے کی دیر تھی غربت فاقے بیماریاں ڈیرا لگائے ہوئی تھی جیسے اس کا پہلا گھونٹ حلق سے اترا اللہ نے میرے دکھ بھی دور کر دیے میری پریشانیاں بھی دور فرماتی پھر جب میں پی چکی نا تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ سن حلیمہ دکھ کا دور چلا گیا اب سکھ کا دور آ گیا ہے اب سکھ کا دور اب سکھ کا دور پیچھے والوں تک آواز آ رہی ہے میری خالی گردن ہلانے والے مقتدی تو نہیں ہے سمجھ بھی رہے نا کہتے حلیمہ تیرے دکھ کا دور گیا اور سکھ کا دور زور سے سکھ کا دور کیونکہ حضور آ گئے ہیں مکے جا مکے میں کسی کو تیرا انتظار ہے حضرت حلیمہ کہتی میری آنکھ کھلی آنکھ کھلنے سے پہلے ایک بار میں نے پوچھا بزرگ کون ہو تم کہا حلیمہ میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے کسی پریشانی میں میرا دامن نہیں چھوڑا تو نے بھوک میں بھی کہا اللہ تیرا شکر سکھ میں دکھ میں ہر حال میں تو صابر و شاکرہ رہی میں تیرا صبر اور یہ تیرے صبر کا انعام ہے کہ مکے میں کسی کو تیرا انتظار صبح اٹھی اپنے شوہر سے کہنے لگی سرتاج اس بار ہمیں بھی مکے جانا ہے شوہر کہنے لگے حلیمہ سواری بھوک کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ چلتے چلتے اس کا پیر بھی ٹوٹ گیا ہے ہم کیا کرنے جائیں گے اور کیسے جائیں گے چلو بچہ پہلی بات ملے گا نہیں اور مل بھی گیا نا تو ہم کیا کھلائیں گے بچے کو لا کے ہمارے بچے فاقے سے ہیں ہم فاقے سے ہمارے جانور بھوکے ہمیں کیا ملے گا کہنے لگے کسی کو مکے میں میرا انتظار ہے کسی کو مکے میں کون کہہ رہا تھا میرے خواب میں کوئی آیا تھا بتا کے گیا ہے شوہر سے بات کی تیاری کی چل پڑی کہتی نکلی تو قافلے کے ساتھ تھی لیکن راستے میں نا قافلہ میری وجہ سے رک جاتا تھا کیونکہ میری سواری نکل کے چلتی تھی آگے چلا میں پیچھے رہ گئی کہ میرا انتظار پھر چلے پھر رکے کہتی یہاں تک کے ساتھ راہ ختم ہونے لگ لوگوں نے کہا حلیمہ تیرے چکر میرے اب تو پیاسے ہی مر جائیں گے ایسا کر یا تو ہمارے ساتھ چل یا پھر ہمیں جانے کی اجازت دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی جاؤ حضرت حلیمہ کہتی جب قافلہ جانے لگا میں روئی میں نے کہا تھا مالک بتانا کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوتے حلیمہ تو پہلے سے ہی غریب تھی اور میرا مقدر بھی اتنا غریب کہ میں ان سے پیچھے رہ گئی اللہ ان کو بچے مل جائیں گے پھر میں خالی لوٹوں گی کہنے لگی میں پہلی بار روئی لیکن ہمت کر کے میں نے صبر کیا کہتی جب یہ بچے لے کے پلٹ رہی تھی میں اس وقت داخل ہو رہی تھی مکے کی حد میں کہتی اتفاق دیکھ کے جب میں مکے شریف میں داخل ہوئی تو رات کا وقت تھا اور مکے کا دستور یہ تھا یہ جتنی دایا جاتی تھی ایک روایت کے مطابق یہ ساری جا کے حرم کے دروازے پر بیٹھتی جسے دایا کی ضرورت پڑتی وہ انہیں لے کے جاتا حضرت حلیمہ کہتی میں بھی جا کے بیٹھ گئی لیکن مکہ خالی سناٹا کوئی نہیں آیا میرے سرتاج میرا منہ دیکھ رہے ہم کئی دن کے فاقے سے تھے سواری ہم نے دور باندھی تھی ہم آ کے دروازے پہ بیٹھے انتظار کرتے رہی کہنے لگی پھر بے قراری پڑنے لگی رات کا وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا آنکھ میں آنسو آ گئے میں نے مڑ کے کعبے کی طرف دیکھا خیال آیا کیوں نہ کعبے والے سے بات کی جائے کہتی میں نے دوڑ لگائی جا کے غلاف کعبہ تھام لیا میں نے کہا کعبے والے یہ تو بتا دے کیا غریبوں کے مقدر میں غریب ہوا کرتے ہیں دیکھ حلیمہ اتنی کمزور کہ سواری چل نہیں پائی پیچھے رہ گئی پتا کہ حلیمہ خالی جائے گی میرے مالک تو جانتا ہے میرے بچے بھوکے ہیں سواری بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی کئی دن کا فاقہ ہے پورے محلے کے اندر فاقہ کشی ہے مالک کرم کرنا کچھ تو بتا کیا حلیمہ پر رحم نہیں کیا جائے گا کہتی ابھی رو کے میں نے اتنا کہا تھا اتنے میں حرم کعبہ کے دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی کسی نے کہا کوئی آیا ہے کہتی اتنی بے قراری تھی مجھے کہ میں نے کچھ نہ پوچھا میں نے ملک خلاف کعبہ کو چھوڑا توڑتے ہوئے کہا میں ہوں یہ کہتی ہوئی توڑی جس چہرے سے ملاقات ہوئی اس کے وجود سے لگتا تھا کوئی سردار کا چہرہ ہے خاندان کا کوئی بڑا
آدمی ہے۔ میں نے کہا بتائیے جناب کس کی خدمت کرنی ہے؟ آپ کا بچہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا پوتا ہے۔ کہتی میں نے اتنا سنا، پھر ان کے چال اور ڈھال سے مجھے لگا یہ سردار جا رہا ہے، جب ان کا پوتا مل جائے گا اس کی پرورش کریں گے سونا چاندی ملے گا۔ اللہ اکبر کہتی جا رہی ہے کہ میں یہ سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں جانے والے نے مڑ کے پیچھے پوچھا کیا سوچ رہی ہو؟ کیا یہ سوچ رہی ہو کہ سردار کا پوتا ہے بہت کچھ ملے گا؟ کا سچائی کچھ اور ہے۔ یہ کہہ کے وہ لے کے چلے۔ کہتے جب دروازہ آیا آمینہ کا، کہتی میں نے دروازے پہ کھٹکھٹا کنجی بجائی، اندر سے آواز آئی آمینہ آ گئی ہو، اندر آ جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کہتے حضرت آمینہ کہتی ہے حلیمہ اندر آ جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ حلیمہ کہتی میں کبھی مکے میں پہلے نہیں آئی، نہ میں نے کبھی ان کے گھر کو جانا، نہ انہوں نے مجھے جانا۔ میں اندر جا کر کہتی ہوں آپ کون ہیں؟ کہا میں اس شہزادے کی ماں ہوں، تم جسے لینے کے لیے آئی ہو۔ کہا میرے نام کا کیسے پتا ہے؟ کہا حلیمہ تو بعد میں آئی ہے، تیرا پتہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کیسے میں بھی نہیں، میرا پریوار جانتا ہے۔ ایک دن میرے سسر عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے کہتے ہیں مالک بتا تو سکی شان والا بیٹا دیا ہے، اس کی دایا کون ہوگی؟ کون اس کی خدمت کرے گی؟ تو آواز آئی تھی عبد المطلب تو ٹینشن نہ لے، فکر نہ کرنا، لال ہم نے دیا ہے، دایا بھی ہم بھیجیں گے۔ مالک پہچان بتا کا نام حلیمہ ہوگا، قبیلے بنو سعد کی ہوگی غریب گھرانے کی، لیکن عبد المطلب حویلی کچی ہوگی، ایمان پکا ہوگا۔ نعرہ لگائیے واہ واہ زندہ باد زندہ باد۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد۔ خوشی کی بات ہے کہ ایک بہترین خطیب مسلک اعلیٰ حضرت نقیب خطیب الہند خطیب بنگال حضرت علامہ و مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی کلکتہ بنگال کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب برکاتی۔ ماشاءاللہ 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 خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی کی آمد ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ اب تک آپ نے رضوی فیضان دیکھا، اب میرے بعد برکاتی فیضان ملاحظہ کریں گے، ہے نا؟ سنیوں میں ہر پھول کی خوشبو الگ الگ نظر آیا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ خیریت ہے؟ بات ختم کر لو اب سمجھ لیں حضرت توجہ ہے؟ فرماتی تم بعد میں آئی، پہلے پتا ہو گیا تھا حویلی کچی ہوگی، ایمان ایمان زور سے ایمان۔ رب نے انتخاب کیا حلیمہ، جب آ گئی آخری جملے کہنے لگی لال کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا میری نبی کی امی نے کہا وہ لیٹے ہیں جھولے میں۔ فرماتی میں جب گئی تو حضور کے اوپر نہ ایک کپڑا پڑا تھا، کچھ نے ہرے کپڑے کا تذکرہ کیا ہے، کچھ نے کالے کپڑے کا، اور دونوں ہی کپڑے خدا کی قسم خوبصورت۔ کہتی کہیں جھولے کے قریب بیٹھی حضور کے چہرے پہ کپڑا پڑا، کہتی میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکے سے کپڑا سرکایا، کہتی قربان جاؤں ان لمحوں کے جو پہلی نظر میرے نبی کے چہرے پہ نہیں پڑی تھی۔ فرماتی جیسی سرک کے کپڑا چہرے سے نیچے آیا، حضور نے آنکھیں کھولی نہیں، حضور آرام میں ہیں۔ فرماتی میں قربان ہو گئی، میں نے چاہا جگاؤں لال سے باتیں کروں، جو سوتا ہوا اتنا حسین ہے وہ جگتا ہوا کتنا حسین لگے۔ فرماتی میں جگانے کے لیے میں نے کیا کیا، حضور کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا۔ فرماتی میں نے ہاتھ رکھا نا، محبوب نے آنکھ کھولی نہیں،
آنکھ کھولی نہیں، آنکھ کھولنے سے پہلے ہی میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بن دیا۔ فرماتی حضور مسکرائے اور پھر جو نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا، کہتی ہے صدقے جاؤں لمحوں کے جب محبوب کی پہلی نظر پڑی ہے، جب میں اٹھا کے گود میں لگا کے بیٹھی ہوں، جتنے دکھ سینے میں تھے ختم ہو گئے، میں لال کو سینے سے لگا کے بیٹھی رہی۔ آمینہ کہتی ہے حلیمہ سن تو سبھی، اس کی عظمتیں تو سن کے چلی جا، اس کی برکت والی باتیں تو سن لے، آنے سے پہلے میں نے کیا کیا دیکھا ساری باتیں بتائی۔ اس کے بعد حضرت آمینہ کہتی ہے سنو حلیمہ میرا لال یتیم ہے، کعب کا سایہ نہیں ہے، کیا سوچ کے لے کے جاؤ گی؟ اب آمینہ سے جب اتنا سنا تھا حضرت حلیمہ نے لال گود میں دیا سیدہ کے، قدم پکڑے میرے نبی کی امی کے، کہتے یہ نہ کہ لینا ہے، بس یہ بتائیے لال دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کہا اگر میں نہ کہوں تب کیا کرو گی؟ کہا حلیمہ اگر میں نہ دوں لال تو کیا کرو گی؟ کہتی آمینہ اگر لال نہیں دیتی تو پھر اس کے قدموں میں رہنے کی اجازت ہو۔ کہا کیوں؟ کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے کہ شلف دیکھی ہے کہ نظروں میں گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی اللہ دیکھی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ جو ہوئے اغلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔